السلام علیکم دوستو کرنل معمر قذافی اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ خواتین گارڈز کیوں رکھتے تھے؟ ان خواتین کا انتخاب کیسے کیا جاتا تھا؟ کرنل معمر قذافی کی موت کے بعد ان خواتین محافظوں کا کیا ہوا؟ دوستو یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کرنل معمر قذافی کے خواتین محافظ دستہ کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے۔ جمہوریہ لیبیا کے کرنل معمر قذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے، جو تقریباً 40 سال تک تیل کی دولت سے مالا مال ملک لیبیا کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ کرنل معمر قذافی کا شمار اپنے دور کے بااثر ترین افراد میں ہوتا تھا اور وہ عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ کرنل معمر قذافی کا لباس نہ صرف دنیا میں ان کی پہچان تھا، بلکہ ان کی سیکیورٹی پر مامور خواتین دستہ بھی ان کی وجہ شہرت میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ کرنل معمر قذافی کے ساتھ ہمیشہ ہی 30 خواتین کا ایک حفاظتی دستہ موجود رہتا تھا، جنہیں ایمازونین گارڈز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس دستے میں اکثریت عرب کی سیاہ فام بدو لڑکیوں کی تھی۔ کرنل معمر قذافی نے سال 1980 میں لیبیا پر مکمل کنٹرول کے بعد اس دستے کا قیام کیا، اور قذافی کے مطابق خواتین مردوں کی نسبت زیادہ وفادار ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں مردوں کے بجائے عورتوں کے سپرد کر دیں۔ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی تھا کہ قذافی نے خواتین باڈی گارڈز اس لیے رکھی ہیں کیونکہ قذافی کے دشمن عرب حملہ آور عورتوں پر فائرنگ کرنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ عرب حملہ آوروں سے محفوظ رہیں گے۔ جبکہ کچھ محققین کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ قذافی کی خواتین محافظ در حقیقت ایک آمرانہ دکھاوا تھا، اور کرنل قذافی کا نوجوان خواتین کے ساتھ اپنے آپ کو گھیرے میں رہنے کا شوق محض ایک تسکین کا پہلو تھا۔ گوریلا یونیفارم میں چاقو چوبند خواتین نہ صرف معمر قذافی کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھیں، بلکہ اونچی ہیل والی جوتی، نیل پالش، آنکھوں پر مسکارا لگانا، میک اپ کرنا اور بالوں کا بہترین سٹائل بنوانا بھی ان خواتین کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ کرنل معمر قذافی کے حفاظتی دستے میں شمولیت کے لیے خواتین کا کنوارا ہونا بھی ضروری تھا۔ لیبیا کے سیاہ سفید کے مالک کرنل معمر قذافی بذات خود یہ کہتے تھے کہ ان کی حفاظت پر مامور خواتین کو سخت ترین فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ وہ آسانی سے دشمن کا شکار نہ بن سکیں۔ خواتین باڈی گارڈز کی سلیکشن کرنل قذافی خود کیا کرتے تھے۔ حفاظتی دستے میں شامل ہونے سے پہلے خواتین کو یہ حلف بھی اٹھانا پڑتا تھا کہ وہ مرتے دم تک کرنل معمر قذافی کی وفادار رہیں گی۔ معمر قذافی بیرونی دوروں پر ان خواتین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اپنے دورے اٹلی کے دوران بدوؤں کے خیمے کے ساتھ ساتھ وہ درجنوں خواتین باڈی گارڈز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس دورے کے دوران قذافی کی طرف سے سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کو کھانے کی ایک دعوت پر بھی مدعو کیا گیا تھا، جس میں قذافی نے انہیں اسلام قبول کرنے کا کہا تھا۔ دوستو یہ بات ہے 1998 کی۔ کرنل قذافی پر ایک اسلامی عسکریت پسند نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں خواتین گارڈز میں سے ایک گارڈ ہلاک اور 2 زخمی ہو گئیں۔ ہلاک ہونے والی گارڈ عائشہ قذافی کی پسندیدہ ترین گارڈ تھی، اور اس نے گولیاں روکنے کے لیے خود کو قذافی کے آگے کر کے اپنے سینے پر گولیاں کھا کر کرنل معمر قذافی کی جان بچائی تھی۔ سال 2008 میں اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس کے دوران قذافی کا اصرار تھا کہ ان کو گراؤنڈ فلور پر کمرہ دیا جائے اور وہ گراؤنڈ فلور پر اپنا خیمہ نصب کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 35 قدموں سے زیادہ چڑھائی نہیں طے کر سکتے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ قذافی اپنے سٹاف میں سب سے زیادہ اعتبار یوکرین کی ان 4 نرسوں پر کرتے ہیں، لہٰذا ان کی نرسوں اور خواتین محافظوں کو ان کے ساتھ چھوڑا جائے۔ دوستو لیبیا کی خانہ جنگی کے آخری دنوں میں ایمازونین گارڈز کے 5 ارکان کی جانب سے قذافی حکومت کے اعلیٰ افسران کی طرف سے عصمت دری اور دیگر بدسلوکی کے الزامات بھی سامنے آئے تھے۔ ان خواتین محافظوں کے مطابق کرنل معمر قذافی کے بیٹے اور اعلیٰ حکومتی حکام خواتین محافظوں کا جنسی استحصال کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز رہنے والی ان سینکڑوں خواتین محافظوں کا آج کچھ پتہ نہیں
کہ وہ اب کہاں ہیں۔ قذافی کی موت کے بعد یہ مسلح گارڈز روپوش ہو گئیں اور بعد میں نظر نہیں آئیں۔ بعض ذرائع ان کی تعداد 400 بیان کرتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کرنل معمر قذافی ایک بدو چرواہے کے بیٹے تھے اور سال 1942 میں ان کی پیدائش ایک خیمے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے فوجی کیریئر کے لیے یونیورسٹی میں جغرافیہ کی تعلیم کو ترک کر دیا تھا۔ کرنل قذافی سال 1969 میں شاہ ادریس کا تختہ الٹتے ہوئے اقتدار میں آئے۔ 1970 میں قذافی نے تھرڈ یونیورسل تھیوری پیش کی، جسے انہوں نے کمیونزم اور کیٹلزم کے درمیانی راستے کا نام دیا۔ کرنل معمر قذافی کے قتل کے بعد خواتین گارڈز کا یہ دستہ کہیں غائب ہو گیا، مگر سال 2012 میں معمر قذافی کی ایک خاتون باڈی گارڈ زہرا البویشی کو مصری دارالحکومت قاہرہ میں پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ زہرا کی میت قاہرہ سے ملحقہ شہر نصر سے ان کی رہائش گاہ سے ملی، جسے پولیس نے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا تھا، اور بعد میں یہ پتہ چلا تھا کہ مقتولہ زہرا البویشی کرنل معمر قذافی کی خواتین گارڈز کے دستے میں سے ایک بہترین گارڈ تھی۔ کئی بار کرنل معمر قذافی کی ان خواتین گارڈز کے حوالے سے کرنل معمر قذافی اور ان کے بیٹوں پر بھی الزامات لگائے گئے۔ دوستو، ان کی 40 گارڈز کو کرنل معمر قذافی کی 40 حسینائیں بھی کہا جاتا تھا، اور کرنل معمر قذافی کے قتل کے بعد وہ 40 حسینائیں غائب ہو گئیں، اور ان حسیناؤں کا غائب ہونا آج بھی ایک معمہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔